ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين और जब हमारे भेजे हुए यानी फरिश्ते इब्राहिम के पास खुशखबरी लेकर आए बेटे की, तो उन्होंने कहा हम इस बस्ती वालों को हलाक करने वाले हैं, यानी कौम लूत को। बेशक इसके रहने वाले जालिम हैं। तो हलाकत से पहले बशारत, खुशखबरी पहले सुनाई और फिर हलाकत की बात की। और ये एक हकीकत है कि जब जुल्म इंतहा को पहुंच जाए तो फिर वो खात्मे के करीब होता है।
اس نے کہا اس میں تو لوط ہے. وہ کہنے لگے جو بھی اس میں ہے ہم اسے خوب جانتے ہیں، یقیناً ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دیں گے سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. یعنی جو بھی مخلص مومن ہوگا وہ بچ جائے گا، لیکن بیوی کے اندر اخلاص نہیں تھا، نفاق تھا، تو وہ نہیں بچے گی. تو ایمان کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ حسب نسب کے رشتوں سے بالا تر ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن بھی ایمان کی بنیاد پر لوگوں کو پرکھے گا اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. اور جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے پریشان ہوا اور دل میں ان سے تنگ ہوا، کیونکہ وہ جوان لڑکوں کی شکل میں تھے. اور انہوں نے کہا نہ تم ڈرو اور نہ غم کرو. پھر بات آ گئی نا، نہ غم کرو. بے شک ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو نجات دینے والے ہیں سوائے تمہاری بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. بے شک ہم اس بستی والوں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قوم لوط کے اندر اس خاص برے کام کے علاوہ اور بھی بہت سے گناہ تھے. کہا جاتا ہے کہ وہ ایک قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، ایک دوسرے کا حق مارتے تھے، باہم گالیاں دیتے تھے، اور اسی طرح شرک بھی کرتے تھے، ہم جنس پرست تھے. اور یقیناً ہم نے اس بستی میں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں ایک واضح نشانی چھوڑ دی. یعنی آج بھی وہ بستی ایک نشانی یا عبرت گاہ بنی ہوئی ہے اگر کوئی سبق لے. اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں مفسد بن کر بگاڑ پیدا نہ کرو. مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو انہیں ایک زلزلے نے پکڑ لیا. پھر انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کی کہ وہ اوندھے منہ گرے ہوئے تھے. اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور یقیناً ان کے گھروں سے ان کی ہلاکت تم پر واضح ہو گئی. اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے، پس انہیں سیدھے رستے سے روک دیا. حالانکہ یہ بہت سمجھدار لوگ تھے، مستبصرین تھے، لیکن ان کی بصیرت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا. مستبصر وہ ہوتا ہے جو کسی دلیل کی روشنی میں اچھے برے کا فرق جانے. کیوں نہ جان سکے؟ کیونکہ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے تھے کہ تم بہت اچھے لوگ ہو، تمہیں اور کسی اچھائی کی ضرورت نہیں. ان کی برائیوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا، کیونکہ وہ ترقی یافتہ قومیں تھیں. تو جو ترقی یافتہ لوگ ہوتے ہیں نا، جنہوں نے دنیا میں کچھ اچیومنٹس کی ہوتی ہیں، تو عام طور پر انہیں اس بات کا بہت مان ہوتا ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے. یعنی انہیں اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی، چاہے وہ کفر یا شرک یا نفاق جیسی ہوں. تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے. ایک عام انسان ہوتا ہے نا جو بہت پڑھا لکھا نہیں بھی ہوتا یا بہت دنیا میں آگے نہیں ہوتا، تو وہ پھر بھی سننے والا کان رکھتا ہے. لیکن جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے وہ عموماً دین کی دعوت دینے والے کو بے وقوف سمجھتا ہے. یہ فنیٹک ہیں، ان کو اور کوئی بات نہیں سوچتی، یہ ہر وقت ایک ہی بات کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی دنیا کو بھی داؤ پہ لگایا ہوا ہے. انہوں نے کیا دنیا میں کمایا، یہ تو دنیا میں ہم سے پیچھے. عمومی طور پر ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جو دین کے راستے میں لگ جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ دنیا قربان کرنی پڑتی ہے کسی نہ کسی درجے میں، تو پھر اس کی وجہ سے وہ چونکہ اسی پیمانے سے ناپتے ہیں، کسی کی بڑائی اس کی دنیا کی وجہ سے سمجھتے ہیں، اور جب وہ دنیا نہیں ہوتی تو ان کو چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں، پھر ان کی بات کو بھی حقیر سمجھتے ہیں، پھر ان کے راستے کو بھی اختیار نہیں کرنا چاہتے. تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے. تو ہر انسان کو اپنی کمزوریوں پر نظر رکھنی چاہیے، چاہے وہ کتنا بھی سمجھدار ہو. کہیں نہ کہیں اس سے غلطی ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر ہو جائے تو اسے ایکسپٹ کر لے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اصلاح کر لے تو بہت اچھا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ترقی کرنے سے منع نہیں کیا. خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، کہ جو جاہلیت میں اچھے کام کرتے تھے، یعنی کہ اپنی عقل کو استعمال کرتے تھے اور انہوں نے دنیا میں کچھ کارنامے کیے، تو وہ جب اسلام لے آتے ہیں تو اس میں بھی بہت آگے نکل جاتے ہیں. اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور بلا شبہ موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، اور یہ ہم سے بچ کر بھاگ نہ سکتے تھے، جا نہیں سکتے تھے جب عذاب آیا. پھر ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا. تو ان میں سے کسی پر ہم نے پتھروں والی آندھی بھیجی، اور ان میں سے کسی کو چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور ان میں سے کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور ان میں سے کسی کو ہم نے غرق کر دیا. اور اللہ ایسا نہیں کہ وہ ان پر ظلم کرے، لیکن یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، اس لیے ان کی تباہی ہوئی. اور عمومی طور پر بھی یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ انسان کے گناہ اس کے لیے صرف آخرت میں نہیں
دنیا میں بھی مصیبتیں لانے کا باعث بن جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور کارساز بنا رکھے ہیں، مکڑی کی مثال کی طرح ہے جس نے گھر بنا لیا، جالا یعنی مکڑی کا جالا، ویب، اور بے شک گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش یہ جانتے ہوتے، یعنی بتوں کی عبادت کرنا، غیر اللہ پر بھروسہ کرنا مکڑی کا گھر بنانے کی طرح ہے جو ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ مکڑی کا گھر جو ہوتا ہے وہ اس کو گرمی، سردی، بارش، دھوپ کسی چیز سے نہیں بچاتا۔ تو جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں وہ ان کے کسی کام نہیں آ پاتے۔ کمزور سہارے پکڑ کر یہ سوچنا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، یہ صرف نفس کا دھوکا ہے۔ بے شک اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جسے یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ہر خواہش کو، سوچ کو، دلچسپی کو، کن چیزوں کو ہم امپورٹنس دیتے ہیں، کس موقع پر کیا سوچتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کو پتا ہے، اور کس پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، تھوڑا یا زیادہ کسی بھی قسم کا غیر اللہ پر اعتماد اور بھروسہ اللہ کو سب پتا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں مگر انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ تو جو لوگ مثالوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے وہ اصل میں علم یا عقل والے نہیں ہوتے۔ اہل علم کے نزدیک قرآن کی مثالیں بہت اہم ہیں، نہایت اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ وہ قرآن کو ایسے ہی آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھتے بلکہ سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور جہاں مثالیں آتی ہیں پھر اس مثال کا مقصد جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور معلوم نہ ہو تو اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اور یہ محنت کرنا ہی دراصل اہل علم میں شامل ہونا ہے۔ پھر امام طبری کہتے ہیں مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کے معنی نہیں سمجھتا، وہ اس کی تلاوت سے کیسے لذت حاصل کر سکتا ہے، اس کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ پھر ہاں اجر تو مل جاتا ہے، اللہ کا کلام ہے جو اس کے ساتھ وقت گزارے گا، لیکن جس مقصد کے لیے قرآن آیا ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ
إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. تلاوت کیجیے اس کی جو کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی اس کو پڑھتے رہیے اور نماز قائم کیجیے. اور قرآن کا بہترین حصہ وہ ہوتا ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، یعنی اجر و ثواب کے اعتبار سے. بلا شبہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. یعنی تلاوت کا مقصد بھی اللہ کی یاد، نماز کا بھی اصل مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. تو تلاوت قرآن ایک عبادت ہے اور اس کے بے شمار فوائد ہیں. اس سے انسان کو ہدایت ملتی ہے، رحمت آتی ہے، برکت آتی ہے، شفا ملتی ہے، انسان کے اندر صبر اور برداشت کی قوت پیدا ہوتی ہے، ایک ایک حرف کے عوض 10 نیکیاں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے، انسان کے سینے کے غم اور اس کی گھٹن اور دکھ درد دور ہوتے ہیں. اور جتنی زیادہ انسان تلاوت کرتا ہے اتنا ہی اس کی زندگی میں برکت زیادہ ہوتی ہے. اور تدبر کے ساتھ اگر انسان اس کو پڑھتا ہے تو اس پر مزید نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، مزید اسرار کھلتے ہیں اور خزانے حاصل ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا دھیان رکھو، تعاہد القرآن، کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ اس سے بھی جلدی چھوٹ کر نکل جاتا ہے جتنی جلدی اونٹ اپنی رسیوں میں سے نکل جاتے ہیں. اور قرآن کے ساتھ پھر نماز کی اقامت کا حکم ہے، کیونکہ قرآن کے بعد نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق کی علامت ہوتا ہے. اور نماز فریضہ تو ہے لیکن اس کے بھی بے شمار فوائد ہیں، اور خاص طور پر ہر مشکل مصیبت میں نماز فائدہ دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود نے پوچھا، کون سا کام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا، نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا. اور یہاں جو نماز کا فائدہ بتایا گیا وہ کیا ہے؟ نماز برائی اور بے حیائی سے بچا لیتی ہے. اور اگر عام زندگی میں کچھ غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں تو جتنی دیر انسان نماز پڑھتا ہے اتنی دیر تو برائی سے بچا رہتا ہے اور بے حیائی کے کاموں سے رکا رہتا ہے. نماز صرف ایک ظاہری شکل کا نام نہیں کہ کھڑے ہونا، بیٹھنا اور پھر سجدے میں جانا، بلکہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک مضبوط تعلق کی علامت ہے. نماز ساری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن اگر ہماری زندگی میں اس کے اثرات نظر نہیں آتے تو نماز پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم صحیح طور پر اسے ادا کر رہے ہیں. اسی طرح نماز کے علاوہ بھی اور کام ہیں جو انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر نہیں کیا، خاص نماز ہی کا ذکر کیا ہے. اور تم اہل کتاب سے بحث و مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقے سے جو سب سے عمدہ ہو. سبحان اللہ، کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو بہترین اخلاق سکھا رہے ہیں کہ اگر کہیں کو آرگیومنٹ ہو بھی جاتی ہے تو اس میں بھی اپنا انداز، اخلاق، طریقہ درست رکھو جو سب سے عمدہ ہو. باللتی ہی احسن، صرف اچھا نہ ہو، سب سے اچھا ہو، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور کہو ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں. دعوت و تبلیغ کا طریقہ بتا دیا گیا کہ کیسے بات کرنی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو ظالم ہو، جو بحث مباحثے پہ اڑ جائیں، تو پھر ان کے مناسب حال بھی گفتگو کی جا سکتی ہے. یعنی کہیں کہیں انسان کو فرم بھی ہونا پڑتا ہے. اسلام تشدد کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن ظلم سہتے رہنے کی بھی ترغیب نہیں دیتا، بلکہ اس کو جہاں جیسے ممکن ہو روکنا بھی چاہیے. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی، پس وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان اہل مکہ میں سے بھی کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار تو صرف کافر ہی کیا کرتے ہیں. اور آپ اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے. اگر ایسا ہوتا تب باطل پرست یقیناً شک میں پڑ جاتے، بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جو علم دیے گئے. جس سے پتہ چلتا ہے کہ آیات صرف مصحف میں یا لیپ ٹاپ میں یا کسی اسکرین پر ہی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سینوں میں بھی ہونی چاہیے. کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ ضرور حفظ ہونا چاہیے، اور اہل علم کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے. اور ہماری آیات کا انکار تو صرف ظالم لوگ ہی کرتے ہیں. اور یہ اس امت کی ایک خاص خصوصیت ہے کہ اس نے اپنی کتاب کو سینے میں محفوظ کر رکھا، اپنے دل کے اندر رکھا ہو. دل میں انسان کیا رکھتا ہے؟ جو سب سے پیاری چیز ہوتی ہے اس کو یاد کرتا ہے اور بار بار دہراتا رہتا ہے.
تو کسی کا قرآن حفظ کر لینا بہت بڑی عنایت یا نعمت ہے اللہ کی اس پر، اور بہت بڑی رحمت ہے۔ حرم کے جو امام ہے نا دوسری، تو وہ کہتے ہیں مجھے اپنی آنکھوں سے محروم ہونے کا درد محسوس ہوا، یعنی تکلیف ہوئی کہ میری نگاہ چلی جائے گی، تو مجھے سخت بے چینی ہوئی، اور میں نے سوچا کہ اگر قرآن مجید مکمل کرنے سے پہلے میری بینائی چلی گئی تو پھر کیا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس کو 21 دن تک محدود کر لیا، یہاں تک کہ میں نے اسے حفظ مکمل کر لیا، یعنی پھر اس کو کم سے کم عرصے میں پورا کر لیا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کچھ نشانیاں کیوں نہ اتاری گئیں۔ آپ کہہ دیجئے بے شک نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ کیا بھلا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني